بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسی طرح کی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے اعلان اسلام اور تکلیف۔ ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کا عزت رکھتا اور جہاں تک بس چلتا چھپاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس وجہ سے کہ ان کو کفار سے اذیت نہ پہنچے چھپانے کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی مقدار 39 تک پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کھلم کھلا اعلان تبلیغ کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول انکار فرمایا، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ اسی دن اسلام لائے ہیں اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ مشرف باعلام ہوئے ہیں۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو بھی باوجود کہ مکہ مکرمہ میں ان کی عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ تمام چہرائے مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچاننے نہ جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا اور جو نہ کرنا تھا سب ہی کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم یعنی حضرت ابو بکر صدیقی رضی اللہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائیں۔ کسی کو بھی اس میں تردید نہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی اگر اس حادثے میں وفات ہو گئی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کے مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابو بکر رضی اللہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلے لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کی ساتھ کی بدولت یہ مصیبت پیش آئی اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور ان کی ہی لے لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے کہ بد دلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی اور آپ کی والدہ ام خیر رضی اللہ سے کہہ گئے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دے۔ وہ کچھ تیار کر کے لائی اور کھانے پر اصرار کیا، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا، مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ کی بہن، ان سے پوچھئے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مشتومانہ حالت کی بےتابانہ درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ کے پاس گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ وہ بھی عام دستور کے مطابق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ نے قبول کر لیا، ان کے ساتھ گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تماشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو۔ تو ام جمیل رضی اللہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ بالکل صحیح ہے،
آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اکرم رضی اللہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی کہ وہ کچھ کھا لے، اور انہوں نے قسم کھا لی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہ کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت نہ پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکرم کے گھر پہنچی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے، اور مسلمان بھی سب رونے لگے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہے، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دے اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔